یہ نئے سال کا موقع ہے اور آج نئے سال کا پہلا اتوار ہے اور ہم یقیناً اپنے خداوند کا شکریہ بجا لانے کے لیے ایک بار پھر اس کے قدموں میں موجود ہیں تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں، تاکہ نہ صرف ایک بار پھر ہم پرانے سال کو بھی یاد کریں جو ہم نے گزارا، اور پھر اس نئے سال کے لیے بھی ہم خداوند کے نام کو جلال دیں اور اپنے خداوند کے سامنے اس بات کو رکھ سکیں کہ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ایک اور سال 2026 ہماری زندگی میں دے دیا۔ اور جب ہم اسی بات پر غور کرتے ہیں تو ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اصل میں ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم کچھ چیزیں پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس آگے بڑھنے کو ہم سفر کا نام دیتے ہیں۔ کیا نام دیتے ہیں جی؟ سفر کا نام دیتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں سفر کرتے ہیں، سفر کرنے کے لیے آپ مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ پبلک جو سہولیات ہیں جب آپ ان کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ ہوائی اڈے کی بات کر لیں، ایئرپورٹ کی بات کر لیں، یا آپ ریلوے اسٹیشن کی بات کر لیں، یا آپ لاری اڈے کی بات کر لیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی عام جو پبلک پلیس ہے آپ اس کی بات کر لیں، پارک کی بات کر لیں، ہاسپٹل کی بات کر لیں، یا اس طرح کی اور جگہوں کی بات کر لیں، تو وہاں پر ایک عبارت آپ کو بڑی نمایاں لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور عبارت یہ ہوتی ہے کہ اپنے قیمتی سامان کی خود حفاظت کریں۔ جی پڑھا کبھی آپ نے؟ یہ سب نے تقریباً پڑھا ہے کہ اپنی قیمتی سامان کی خود حفاظت کریں، اور ساتھ میں ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، شاباش، انتظامیہ ذمہ دار نہ ہوگی۔ آپ نے جو آپ کے پاس قیمتی اشیاء ہیں، اور اکثر اوقات وہ قیمتی اشیاء گنوائی بھی جاتی ہیں، وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ مثلا کیا کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کا روپیہ پیسہ ہے، آپ کا پرس ہے جس میں آپ قیمتی اشیاء رکھتے ہیں، اس کے علاوہ آج کل جس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ ہے آپ کا موبائل۔ کوئی ہور شے کول ہوے تے پاویں، کیا خیال ہے؟ ابھی بھی میرے خیال میں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ چرچ کے اندر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو بھی ہم لے کر آتے ہیں۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ چلے کئی بار تو لوگ حوالہ اس میں سے تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی، لیکن اس کے علاوہ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ایک بڑی قیمتی چیز شامل ہو چکی، ہم اس کو اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں اور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے کئی بار اگر پاکٹ کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا، اگر سائیڈ والی پاکٹ کے اندر ہے، ہم کئی بار ٹٹول کر دیکھتے ہیں اپنے پرس کو، ٹٹول کر دیکھتے ہیں اپنے موبائل کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری یہ قیمتی موبائل بھی قیمتی ہے، روپیہ پیسہ بھی قیمتی ہے، سونا چاندی یا اس کے علاوہ کوئی بھی قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری دانست میں وہ ایک قیمتی چیز ہے۔ اور اس نئے سال کے موقع پر، نئے سال 2026 میں خدا کا پاک کلام بھی ہمارے سامنے ایک ایسی قیمتی چیز رکھنے جا رہا ہے جس کے بارے میں خدا یہ سکھاتا ہے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے، کہ ہم نے جہاں پر اپنے موبائل کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے سونے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنی چاندی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے روپے پیسے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنی دوسری قیمتی اشیاء کا ہم خیال رکھتے ہیں، وہیں پر ایک نصیحت یا ایک حکم بھی آپ کہہ سکتے ہیں،
اگر ہم اسے ایک نصیحت کے طور پر لیں تو بھی، اور اگر آپ ایک اسے حکم کے طور پر لیں تو بھی، خدا آپ کو ایک نصیحت اور ایک حکم دے رہا ہے کہ آپ نے ایک چیز کی حفاظت کرنی ہے، اور صرف حفاظت نہیں کرنی بلکہ خوب حفاظت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ کیا کرنی ہے جی؟ خوب حفاظت۔ خدا کے پاک کلام کی طرف آتے ہیں اور ایک حوالہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب ہے، 4 باب ہے اور اس کی 23ویں آیت ہے۔ خدا ہم کے زندگی بخش پاک کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کا 4 باب اور 4 باب کی 23ویں آیت۔ کلام خدا میں اس طرح لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ آپ کے خیال کے مطابق دل کیا ہے؟ دل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یا آپ کی دانائی کے مطابق، آپ کی عقل کے مطابق، یا آپ کی سمجھ کے مطابق دل اصل میں کیا ہے؟ اگر آپ اسے جسمانی طور پر لیں گے تو یہ آپ کے بدن کے اندر پایا جانے والا ایک عضو ہے، اور ایک انتہائی اہم عضو، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو آگے بڑھانے میں، اور آپ کو یہ پتا ہے پچھلے دنوں ہم نے اس بات کو سیکھا بھی ہے کہ دراصل جو آپ کا دل ہے نا، یہ آپ کی باڈی کا انجن روم ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ انجن سمجھتے ہیں، جس کے اوپر گاڑی انحصار کرتی ہے۔ اگر انجن کام کر رہا ہے تو آپ کی گاڑی آگے بڑھے گی۔ یہ اصل میں آپ کی باڈی کا، آپ کے بدن کا جو دل ہے، یہ انجن روم ہے۔ یہ چلتا ہے، آپ کا بدن آگے چلتا، اور اگر یہ بند ہو جائے تو آپ کا بدن آگے، اس کا مطلب آپ ڈیڈ ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کا دل مردہ، اگر آپ کا دل، کیونکہ ہم نے سیکھا تھا کہ آپ سو جاتے ہیں لیکن آپ کا دل سوتا، آپ سوتے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں سوتا، آپ آرام کرتے ہیں لیکن آپ کا دل آرام نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں جب یہ لکھا گیا کہ اپنے دل کی حفاظت کر، جسمانی اعتبار سے یہ ایک عضو ہے، جسمانی اعتبار سے یہ ایک آلہ ہے، جسمانی اعتبار سے یہ ایک گوشت کا بنا ہوا لوتھڑا جو خدا نے آپ کے بدن کے اندر رکھا ہے، جو دھڑکتا ہے اور آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے، جو دھڑکتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے۔ اور اگر یہ دھڑکنا بند کر دے تو آپ بھی بند ہو جاتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بند ہو گیا تو پھر ہم بھی بند ہو گئے۔ جسمانی اعتبار سے بھی یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اسی آیت کو 2 طرح سے لیں کہ آپ نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کا خیال رکھنا ہے، اور چند سال پہلے کی بات ہے، ایک جب نیا اس وقت، چلے نیا تو نہیں تھا، کچھ اور بھی آئل اس وقت تھے، پہلے ایک وقت تھا کہ صرف گھی استعمال ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں جب یہ ایجاد کیا گیا آئل، تو جو کمپنیاں تھیں انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جب یہ مشہوری دیتی تھی، تو ایک مشہوری مجھے یاد ہے، غالباً وہ حبیب آئل کے بارے میں تھی، میں بھی آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ یاد ہے کسی کو جی؟ جب یہ آئل کی مشہوری آنا شروع ہوئی نا، تو ساتھ میں وہ دھڑکتا ہوا دل دکھاتے تھے کہ اصل میں آپ گھی سے اس لیے آئل کے اوپر آ جائیں کیونکہ یہ آپ کے دل کی جو شریانیں ہیں، یہ ان کا خیال رکھتا، یہ جمتا نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی چیز جم جائے گی، آپ کے دل کی شریانیں بند ہو جائیں گی، آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، تو جب دل دھڑکنا بند ہو جائے گا آپ مر سکتے ہیں۔ آپ کو آئل کی طرف آنے کی ضرورت۔
جسمانی اعتبار سے ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر زندگی میں بڑھنا ہے آگے، جہاں پر باقی سارے جو ہمارے اعضاء ہیں جہاں پر ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، وہیں پر خاص طور پر اپنے دل کا، اور اس کی وجہ یہ ہے، اسی بات میں وجہ بیان کر دی گئی کیونکہ زندگی کا یہ کیا ہے؟ سرچشمہ۔ زندگی کا سرچشمے سے مراد یہ ہے کہ زندگی اسی میں سے نکل رہی ہے۔ اگر یہ دھڑک رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، یہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی آپ کا دل آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے بدن کے لیے یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ ویسے اگر ہم انسانی اعضاء کی بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 79 یا 89 ایسے آپ کے بدن کے اندر اعضاء پائے جاتے ہیں جو ایک مشین کی طرح کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کہا جاتا ہے کہ جو 5 اعضاء ہیں انہیں میجر اعضاء کہا جاتا ہے۔ جو بچے میڈیکل کے ساتھ وابستہ ہیں، میں بھی انہوں نے اس کے بارے میں کبھی پڑھا؟ جی اس کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہو، کسی بچے نے، آپ نے پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ شاباش۔ جن کے بنا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ کیا ہے؟ دل ہے۔ ٹاپ آف دی لسٹ آپ کا دل ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے یہ۔ اس کا خیال رکھنا یہ بڑا ضروری، اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے یہ اسپیشل ہاسپٹل بھی ہیں، یا نا دل دا اسپیشل جی بھائی، دل دا، اسے پتا کیا کہا جاتا ہے؟ کارڈیالوجی۔ یہ یونانی ٹرم ہے، گریک ٹرم ہے یہ کارڈیالوجی، جو دل کے حوالے سے ہے۔ یہ جب آپ جسمانی بات کریں گے تو بھی یہ انتہائی اہم عضو، لیکن اس کے ساتھ جب ہم پاک کلام کی جانب جاتے ہیں اور پاک کلام کی روشنی میں جب یہ کہا گیا کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، تو کیا خدا ہمارا صرف ہمارے عضو کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ صرف ایک آلے کی بات کرتا ہے جو ہمارے دل کے اندر دھڑک رہا ہے، جو ہماری مٹھی کے سائز کے برابر؟ کیا خدا کہتا ہے کہ ہم نے صرف اس کا خیال رکھنا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ جب آپ پاک کلام کی روشنی میں دل کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو اعداد و شمار ہیں ہمارے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں، اور خدا کا بندہ ایف ایس خیر اللہ قاموس الکتاب میں لکھتا ہے کہ جو دل کا لفظ ہے یہ کتاب مقدس میں تقریباً 900 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنی مرتبہ جی؟ 900 مرتبہ کتاب مقدس میں دل کا لفظ آپ کو لکھا ہوا ملتا، لیکن ان میں سے صرف ایک بار خروج کی کتاب میں یہ انسانی عضو کے بارے میں بات کرتا، صرف ایک بار۔ تقریباً 900 بار لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک بار بات کرتا ہے اس عضو کے بارے میں جو آپ کے بدن کے اندر جو پمپ یا انجن روم ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے مرضی حوالہ جات پڑھ لیں، یہ سارے کے سارے 900 حوالہ جات پڑھ لیں، جی آپ کا دل آپ کو کسی اور طرف لے کر جاتا ہوا نظر آتا، کیونکہ اصل میں دل سے مراد مرکز ہے، دل سے مراد سینٹر ہے، اور جب آپ اسے سیکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ نہ صرف آپ کی جسمانی زندگی کا مرکز، نہ صرف آپ کی جسمانی زندگی کا یہ سینٹر ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جذبات کا سینٹر ہے، یہ آپ کے خیالات کا سینٹر ہے، اور اوورآل جب آپ بائبل مقدس کی بات کریں گے تو جہاں جہاں پر بھی دل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ انسان کی اوورآل پرسنالٹی کو، شخصیت کو بیان کرتا۔ یہاں پر جب آپ ان معنوں میں بات کریں گے کہ خدا اصل میں کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کسی اور عضو کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ اور اس کی وجہ، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ کیا کہ جب آپ مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں اور اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے
کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، کیونکہ دل کے ہاتھوں. کئی بار آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی میرا دل کردا سی پہ کیا کر رہا ہے، کیا کر کیوں جی یہی کچھ کھانے کا ہوئے نا من کھانے کا معاملہ، آپ اپنی پسند کی چیز لے آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم نے یہ کھانا ہے. آپ کا دل کرتا ہے، آپ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کام کرتے ہیں. اور نہ صرف کھانے کا معاملہ، بلکہ ہم کام کی بات کریں وہ بھی ہم اپنے دل کے مطابق جو ہے جی میرا دل کر رہا تھا، میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی، میں نے اس لیے کام کیا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جو آپ کا دل ہے جی ہمیشہ آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے جہاں پر آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اور اصل میں خدا اس نئے سال کے موقع پر 2026 میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ اگر آپ 2025 میں ناکام رہے، اگر 2025 2024 2023 2022 2021 2020 اور اس سے پہلے جتنے بھی سال تھے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ بات نہیں اپنائی تو آج اس بات کو سیکھیں اور اپنائیں، تاکہ یہ 2026 واقعی آپ کے لیے ایک نیا سال بنے جو پہلے نہیں تھا. ابھی ہم نے سیکھا کہ نئے کا مطلب یہ ہے جو پہلے نہیں تھا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2026 آپ کے لیے واقعی ایک نیا ہو تو اس کے لیے ایک چیز کو سامنے رکھنا، ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن خاص طور پر جو مرکز ہے، جب آپ مرکز کو قابو کر لیں گے نا، باقی سب کچھ آپ کے کنٹرول میں آ جائے. اگر مرکز سینٹر آپ کے قابو میں ہے تو سب کچھ آپ کے قابو میں آ جائے گا. لیکن اگر مرکز ہی کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر باقی معاملات کہاں پر جائیں گے؟ سو یہ دل کا لفظ بائبل مقدس میں آپ کو اسی طرف لے کر جاتا ہے کہ چونکہ دل ہیلے باز اور لا علاج ہے، یہ ہمیشہ آپ کو ان کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ پیدائش کی کتاب کا 6واں باب پڑھیں گے، جب خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پانی کے ساتھ ساری دنیا کو تباہ کر دوں گا، تو اس سے پہلے ایک وجہ لکھی ہے کہ انسان کے دل کے جو خیال ہیں وہ سدا کیا ہوتے ہیں؟ برے ہی ہوتے ہیں. انسانی دل کے خیال سدا لڑکپن سے برے ہی ہوتے. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے. اگر آپ اسے کھلا چھوڑ دیں گے، اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ آپ کو بربادی کی طرف لے کر چلا جائے گا، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے کر چلا جائے گا. سو دل کے بارے میں سوچنا، اور یہاں پر جو لفظ درج ہیں کیا لکھا ہے کہ اپنے دل کی کیا کر، خوب، صرف حفاظت نہیں، خوب حفاظت کر، احتیاط کر. اگر گھی کا استعمال کرتا تو آئل شروع کر دے. دیکھیں ڈاکٹر کیا کیا آپ کو ہدایات دیتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں نا اپنے ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو کیا کیا ہدایات نامہ، بھائی آپ نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا. لیکن اگر آپ بد پرہیزی کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ معاملات اور زیادہ. یہاں پر خدا نے کہا اپنے دل کی، اس لیے کہ یہ زندگی کا سرچشمہ، اس لیے یہ سب چیزوں سے زیادہ لا علاج اور ہیلے باز ہے. یہ اگر آپ اس کی مانیں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، کھلا چھوڑ دیں گے، یہ آپ کو نہ جانے کس طرف، کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ برائی پائی جاتی ہے. اگر ہم اپنی شخصیت کی، صرف اپنی شخصیت کی بات کریں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں، ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں. دل آپ کو جی میرا دل، کئی بار کیوں ہم غلط کام کر جاتے ہیں، کئی بار کیوں غلط منصوبے باندھ لیتے ہیں اور ایسے کام جو ہم پھر کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. لیکن کرتا کون ہے؟ مجبور کون کرتا ہے؟ آپ کا دل کرتا ہے. آپ کا دل آپ کو اس طرف لے کر چلا جاتا ہے. اس طرح کے کام آپ کرتے ہیں، دل آپ کا مجبور کرتا ہے. کھانے پینے کا معاملہ ہو تو بھی، کچھ کاموں کا معاملہ ہو تو بھی، گناہ کا معاملہ ہو تو بھی، آپ اپنے دل کو اپنے سامنے رکھ کر کرتے ہیں. اور اس لیے خدا کے بندے نے، جب آپ یہاں پر اس حوالہ جات کو پڑھیں گے نا تو پہلے 7 ابواب ایک ہی لفظ سے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے باب کی بات کریں تو پہلے باب کی 8ویں آیت سے، اور پھر دوسرے باب کے پہلے لفظ، تیسرے باب کے پہلے لفظ،
چوتھے باب کے پہلے لفظ، پانچویں باب کے پہلے لفظ، چھٹے باب کے پہلے لفظ اور ساتویں باب کے پہلے لفظ ایک ہی طرح سے شروع ہوتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اور جب آپ اس باب کی بات کریں اور اس پیراگراف کی بات کریں جو ابھی حوالہ ہم نے سنا، اگر آپ 20ویں آیت سے اس پیراگراف پر غور کریں گے تو یہاں پر بھی یہی لفظ درج ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ کام کر۔ اگر خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حکم ہے، اگر سلیمان کی طرف سے سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک نصیحت ہے۔ چاہے آپ اسے حکم کے طور پر لے لیں، چاہے آپ اسے نصیحت کے طور پر لے لیں گے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے، اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے، اگر زندگی میں نام پیدا کرنا ہے، اگر زندگی میں مقام پیدا کرنا، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا کیا ہے؟ سرچشمہ یہی ہے۔ جسمانی طور پر بھی حفاظت بڑی ضروری ہے، روحانی طور پر اس سے بھی زیادہ ضروری، اس سے بھی زیادہ ضروری، کیونکہ یہ ہیلے باز اور لا علاج ہے۔ آج یہ بات اس نئے سال کے موقع پر 2026 ہمارے خدا نے ہمیں دیا، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ واقعی ہم یہ سمجھتے، اگر نیا اسے واقعی نیا بنانا چاہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا، اگر پہلے دل کے ہاتھوں مجبور رہے ہیں تو پھر آج ضرورت ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، اپنے دل کو اپنے قابو میں، کیونکہ دل سے مراد آپ کے جذبات ہیں، دل سے مراد آپ کے خیالات ہیں، دل سے مراد آپ کے اندر جو ایموشنز پائے جاتے ہیں، آپ کی سوچیں جو پائی جاتی ہیں، کیونکہ دل سے مراد آپ کی شخصیت، اوورال شخصیت۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں اپنے دل کے اوپر کنٹرول، اپنے دل کے اوپر قبضہ، اپنے خیالات کے اوپر ہم کیسے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے اپنے قابو میں کا، جب یہ ہے ہی لا علاج، جب یہ ہے ہی لباس، کیسے کنٹرول کریں؟ کیا کریں اس کے بارے میں؟ کیا وہ اقدامات ہیں جو ہم اس کے بارے میں کر سکتے ہیں تاکہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں، تاکہ ہم نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ دیکھیں جو ڈاکٹر ہے وہ پرہیز ہمیں بتاتا ہے، اگر آپ نے دل کی بیماریوں سے بچنا ہے آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو واقعی آپ بحالی پاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس نصیحت کو اگنور کرتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور اگر خدا نے یہ کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حل بھی، اور اگر آپ اس کے حل کی طرف جائیں گے نا تو ایک دعا ہے جو ایک خدا کے بندے نے کی ہے، ایک دعا ہے جس پر آج تھوڑا سا ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ ذرا نکالیں ایک حوالہ جو پڑھنا چاہتے ہیں، زبوروں کی کتاب، جی زبوروں کی کتاب، زبور نمبر 51، زبور نمبر 51 اور اس کی 10ویں آیت۔ کوئی بھی آپ میں سے جو پہلے نکالے اس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنا شروع کر دیجیے۔ یہ ایک دعا ہے، اے خدا میرے اندر کیا کر، کیونکہ آپ اپنے طور سے یہ کر نہیں سکتے کہ اگر آپ کا دل خراب ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم اسے آپریشن کروا کے کارڈیالوجی میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنا پرانا دل جاتا رہے، نیا دل ہمیں مل جائے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے اگر آپ اسے شخصیت کے طور پر لیتے ہیں تو اپنے خدا کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ اے خدا کیا کر میرے اندر۔ دیکھیں دل ایسا نہیں ہے کہ خدا یہ دل نکالے گا اور ایک نئے سے مراد ہے کہ نیا جو دل گوشت آپریشن کرے گا، یہ سب کٹائی سارا کچھ ہوگا، ایسا بالکل نہیں۔ خدا ایک ایسا آپریشن کرے گا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے آج کل کہتے ہیں ایک لیزر آپریشن بھی ہوتا ہے، کٹ وڈ کوئی بھی نہیں ہوتی، کٹ وڈ خدا۔ دیکھیں جب آپ دعا کریں گے نا، اگر آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، خدا سے دعا کریں گے، خدا کوئی کٹ وڈ نہیں کرے گا، وہ آپ کا لیزر آپریشن کرے گا اور یہ آپ کا دل ریپلیس ہو جائے گا۔ دل کیا ہوگا جی؟ ریپلیس، تبدیل ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ دل رہے گا یہی، لیکن آپ کے خیالات بدل جائیں گے۔ آپ کا دل یہی رہے گا لیکن آپ کے ارادے بدل جائیں گے،
آپ کا دل یہی رہے گا، آپ کی سمجھ بدل جائے گی، آپ کا دل یہی رہے گا، اور آپ اپنی زندگی میں نیک مقاصد کو لے کر آگے بڑھیں، آپ کے مقاصد بدل جائیں گے، آپ کی منزل بدل جائے گی۔ اے خدا کیا کر، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ کون سا دل جی؟ اور یہ دعا کیوں خدا کے بندے مقدس داؤد نے کی تھی؟ 51 زبور پتہ کس موقع کے اوپر اس نے لکھا اور بنایا اور گایا؟ جب آپ اس کے سرنامے کو پڑھتے ہیں تو سرنامہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کا اور بتسبا کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ معافی کے لیے التجا، جب اس نے اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو رکھا اور اس بات کا اعلان کیا کہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے وانگوں فضل رحم کر تویں اتے، جہاں پر گناہ کے بخشوانے کی اس نے درخواست کی کہ اے خدم جو کچھ میں نے کیا میں اب سمجھ گیا ہوں کہ میرا دل ہیلے باز اور لا علاج ہے، میرا دل میرے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں تھا تبھی یہ بتسبا والا معاملہ رونما ہوا ہے۔ اگر میرا دل میرے کنٹرول میں ہوتا تو میں کبھی اس گناہ میں گرفتار نہ ہوتا۔ میرا دل واقعی میرے کنٹرول میں نہیں، میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کیا، میرے دل نے مجھے قائل کیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور میں نے کر لیا، لیکن اب میں جان گیا ہوں، اس لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں خدام کہ میرا گناہ بھی بخش دے اور میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ کیا کون سا دل جی؟ پاک دل میرے اندر پیدا کر دے، میرے دل کو تبدیل کر دے، میرے دل کا آپریشن کر دے۔ خدا میں تیری کارڈیالوجی کے اندر اپنے آپ کو داخل کرتا، میرے دل کو تبدیل کر دے تاکہ میں آئندہ ایک زناکار نہ رہوں، آئندہ میں حرام کار نہ کہلاؤں، آئندہ یہ گناہ میری زندگی سے دھل جائے۔ اور اگر آپ بھی اس نئے سال کے موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی کوششوں سے اپنی کسی بھی جو لت آپ کو لگ چکی ہے، کسی بھی گناہ میں جو آپ گرفتار ہو چکے ہیں، یہ نشہ ہو سکتا ہے، یہ چوری ہو سکتی ہے، حرام کاری ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، کوئی بھی بات، کوئی بھی گناہ جو آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، جو آپ کو ایک اس طرح آپ کے اندر رچ بس گیا ہے کہ آپ کا پیچھا چھڑانا، اور یہ گناہ آپ کو نیا نہیں بننے دیتا، یہ گناہ کوئی بھی سال آپ کی زندگی میں نیا سال نہیں آنے دیتا، تو آج ضرور اپنے خدم کے سامنے جھکے کہ اے خدم تو میرے دل کو تبدیل کر دے، اے خدا تو میرے اندر پاک دل پیدا کر، تاکہ اس پاک دل کو آگے لے کر میں آگے، تاکہ میری زندگی کے جو حالات ہیں وہ یکسر تبدیل ہو جائیں، تاکہ میں ایک گنہگار سے تیرا بیٹا اور تیرے بیٹی اور اس کے لیے ایک اور حوالہ، جب آپ اسی خدا کے بندے کا لکھا ہوا مقدس داؤد کا لکھا ہوا ایک اور حوالہ ہے، 119 نمبر زبور ہے، اس کی آیت نمبر 11 ہے، 119ویں زبور کی 11ویں آیت، وہ بھی اگر کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہے شاباش۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، ایک کلیہ ہے، ایک طریقہ ہے، جب آپ کا دل آپ کے قابو میں واقعی آ سکتا ہے، جب آپ اس کے اوپر کنٹرول پا سکتے ہیں، اس کا صرف ایک حل، جی میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ میں نے کیا کیا ہے جی؟ تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ایک چیز جو آپ نے اپنے دل کے اندر رکھنی ہے، جہاں پر آپ نے برے خیال رکھے ہیں، جہاں پر آپ نے برے ارادے رکھے ہیں، جہاں پر آپ نے برے منصوبے رکھے ہیں، اگر آپ کلام کو اپنے دل کے اندر رکھیں گے، یہ برے منصوبے آپ کی زندگی سے جاتے رہیں گے، دوسروں کے بارے میں غلط خیالات آپ کی زندگی سے جاتے رہیں گے، اور واقعی آپ کا دل ایک نیا دل بن جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کلام کو اپنے دل کے اندر، پاس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن اگر آپ کلام کو سنتے ہیں، جی اج دے دن سب سنتے ہو آواز یہوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ، تو اگر دل پتھر رہے گا، اور خدا کا بندہ مقدس حزقیہ لکھتا ہے 36ویں باب کی 26ویں آیت میں، وہاں پر بھی خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ میں تمہارے اندر سے جو سخت دل ہے اسے نکالوں گا اور اس کی جگہ تمہیں گوشتین دل، ایک نیا دل عطا کروں گا۔ خدا کا یہ وعدہ ہے۔ اگر نیا دل پانا چاہتے ہیں،
اگر واقعی اپنے دل کا آپریشن کروانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ریپلیس ہو، اور دل ریپلیس ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ واقعی اپنی زندگی میں ایک نیا پن لے کر آنا چاہتے ہیں، صرف ایک کام کر لیں آپ واقعی نئے بن جائیں گے۔ صرف ایک کام کر لیں آپ گناہگار سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ ایک کام کر لیں آپ حقیقی معنوں میں روحانی شخص بن جائیں گے۔ ایک کام کر لیں، اور کام یہ ہے اپنا دل اپنے خدا سے تبدیل کروا لیں۔ اب اس کی حفاظت اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا ملے گا کیا اگر دل تبدیل ہوتا ہے تو؟ کیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انعام ملے گا؟ کیا پائیں گے اگر دل تبدیل ہو جاتا ہے؟ کیا پا لیں گے کہ واقعی اگر 2026 ہماری زندگی میں نیا آ جاتا ہے؟ ایک ایسی برکت جو ہر ایک ایماندار کی خواہش ہے۔ اگر آپ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ، مبارک بادیاں یہاں پر درج ہیں، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنے سے مراد اس کی حضوری میں جانا چاہتے ہیں، اس کے روبرو جانا چاہتے ہیں، اس کی حضوری میں اپنی وہ ہمیشہ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آج ضرور اپنے خداوند کے سامنے جھکیں، پرانی انسانیت کو ترک کرتے ہوئے صلیب کے چشمے کے نیچے آ کر اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر کے اپنے خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا میں اپنے طور پر کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا ہوں، اپنے طور پر میں نے بدی ترک کرنے کی کوشش کی، میں ناکام رہا ہوں، خداوند تو میرے دل کو تبدیل کر دے، خداوند تو مجھے پاک دل عطا کر دے تاکہ میری شخصیت یکسر تبدیل ہو جائے اور 2026 کا سال واقعی میری زندگی میں ایک نیا سال بنے اور میں پاک دل لے کر تیری حضوری میں پہنچوں تاکہ تیری حضوری میں وقت گزارنے کا لائق بن سکوں، واقعی میں تیرا حقیقی بیٹا اور تیری حقیقی بیٹی بن سکوں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔